مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ جو آدمی اس ماہ مبارک میں روزدار کا افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم۔ صحابہ نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کا افطار کرانے کی سکت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ من ماء او تمر۔ جو آدمی ایک لسی کے ذریعے سے، ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے، ایک کھجور کے ذریعے سے بھی اگر کسی روزے دار کا افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ومن فطر صائما شبعان۔ جو آدمی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، سقی اللہ من حوضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو شربت پلائیں گے، اور اس شربت کی خاصیت یہ ہوگی کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہو شہر الصبر وہو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ لوگوں، یہ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرانے کا یہ عشرہ ہے۔ اتنی فضیلتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک کے آخری ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اب یہ ہم سے رخصتی چاہتا ہے۔ یہ جو ایام باقی ہیں، ان ایام کی بڑی برکت، بڑی اہمیت ہے، اور احادیث کے اندر اس آخری عشرے کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس آخری عشرے میں جو محنت، جو جدوجہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اذا دخل العشر الاواخر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ۔ کسی اور مہینے میں اتنی کوشش، اتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ ایک اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اور ذرا وضاحت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ جو آخری ایام بچے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر کہا گیا کہ خواتین اعمال کا انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خواتین پر ہوتا ہے۔ اس مہینے کا اختتام بھی جو ہے انسان کے اعمال کے اختتام پر ہوگا۔ اتنے اہم، اتنے فضیلتوں والے یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، اس کی ایک ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ ان اوقات کی کیا اہمیت ہے، تو ان اوقات کی اہمیت بتاتے ہوئے علامہ جوزی نے فرمایا کہ اگر آپ اہل قبور سے سوال کریں کہ اس ماہ مبارک کی کیا اہمیت ہے، جب اہل قبور سے آپ سوال کریں گے کہ بتاؤ کہ تمہاری کیا تمنا ہے، کیا آرزویں ہیں، تمہاری کیا خواہش ہے، تو اہل قبور کی یہ تمنا، یہ خواہش ہوگی، اہل قبور یہ کہیں گے کہ اے کاش
اس ماہ مبارک کی ایک رات یا ایک دن مل جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ان ایام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی بہت زیادہ جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو یکسو ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بھائیوں، ان سارے رمضان کے کامیابی کا اور پھر سارے رمضان کی فضیلتوں کا اور سارے رمضان کی برکتوں کا اس ماہ مبارک کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ اس ماہ مبارک کے جو لمحے ہیں، جو اوقات ہیں اور جو گھڑیاں ہیں، جو ساعتیں ہیں، یہ انتہائی مبارک اور انتہائی برگزیدہ راتیں ہیں، برگزیدہ اوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری عشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پیدا کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس آخری عشرے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے اور اہم عبادت ہے وہ تلاش شبر قدر ہے۔ تلاش شبر قدر کی جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اس تلاش شبر قدر کی اہمیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کو نازل فرمایا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سوائے شب قدر کے تعلق سے کوئی اور بات اس سورت کے اندر نہیں فرمائی۔ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر سے متعلق فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے لوگو، اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں ہم نے، رمضان میں شب قدر میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو وہ کون سی رات تھی جس کو یہ اعزاز ملا؟ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا وہ یہی شب قدر کی رات تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، انسانی عقل ہے، انسانی علم ہے، انسان کے احساسات ہے، انسان کے محسوسات ہے، اس سے بالکل ماورا ہے۔ انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، انسان کے احساسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، انسان کے محسوسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے تو اس رات کی جو فضیلت ہے ہم بتاتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ ایک آدمی اگر اس رات کو پا لیتا ہے تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 سال کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو 2 کام سپرد کر کر بھیجتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ فرشتے جھنڈ کے جھنڈ اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلہ اکثر من عدد الحصا۔ اس سرزمین پر جتنی کنکریاں پائی جاتی ہیں ان کنکریوں سے زیادہ تعداد میں سمندروں میں کنکریاں ہیں، میدانوں اور صحراؤں میں کنکریاں ہیں، پہاڑوں میں کنکریاں ہیں۔ کوئی آدمی ان کنکریوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اس کی عمر گزر جائے گی۔ ان کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے اس سرزمین پر نازل ہوتے ہیں۔ 2 کام ہوتے ہیں ان فرشتوں کی اس رات میں خاص طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 کام تفویض کر کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتے ہی نازل ہوتے ہیں،
لوگوں، فرشتوں کے جو سردار ہیں روح الامین جبرائیل علیہ السلام، سارے کے سارے فرشتے انہی کی اطاعت کرتے ہیں. وہ بڑی قوت والے ہیں، وہ امانت دار ہیں. ان کی نگرانی میں یہ دو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، ایک کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں وہ ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور ساری زمین پر پھیلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو کون ہے جو اس رات کے اندر قیام کیا ہوا ہے. کھڑے ہو کر بیٹھ کر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں دعائے خیر مغفرت کی دعا اور سلامتی کی دعا یہ فرشتے کرتے ہیں. فرشتے سلامتی کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، یہ بہت اہم ہے. اس لیے کہ جب فرشتے کسی بندے کے حق میں مغفرت کی اور سلامتی کی دعا کریں تو محدثین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے خوش قسمت انسان ہے. اس لیے کہ اللہ نے سمجھیے کہ فرشتے اگر دعا کریں تو اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کا نام جنتیوں کے فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور پھر آئندہ زندگی بھی اس کو جرائم سے اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. آئندہ زندگی بھی جنت کے راستے پر صراط مستقیم پر اس کو چلاتا ہے. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھیجتے ہیں فرشتوں کو، اس رات کے اندر انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کی تقدیروں کے. یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک انسان کی عمر کیا ہوگی، انسان کہاں مرے گا، کہاں اس کی پیدائش ہوگی، وہ کیا کمائے گا، حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا، وہ شادی کس کے ساتھ کرے گا، اولاد اس کو نرینہ ہوگی یا صرف لڑکیاں ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں لڑکیاں اور لڑکیاں اولاد اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ خیر ہوگا اس کے حق میں یا شر ہوگا، وہ حرام کمائے گا یا حلال کمائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں زندگی کے یہ سارے فیصلے اسی رات میں کر دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے. کم سے کم انسان کو اس بات کا تو دعا ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ فرمائے، مرتے وقت زبان پر جو ہے وہ کلمہ شہادت کو جاری فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قال اللہ تبارک و تعالیٰ ينزل الى السماء حين يبقي ثلث الليل من الآخر. جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر ومن یسألنی فأعطیتہ، کون ہے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو عطا کرنے والا ہوں. ومن یستغفرنی فاستغفر لہ، کون ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی متبرک رات کے اندر خود آ کر اس بات کا مطالبہ کرے کہ دیکھو میں تمہاری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری دعائیں سننے کے لیے تیار ہوں، تمہارے سوالوں کو، تمہاری آرزوؤں کو، تمہاری تمناؤں کو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، آج میرا در کھلا ہوا ہے، جو مانگو گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. ایسے اتنی اہم رات کو آدمی اگر ہوٹلوں میں پھرتے ہوئے گنوا دے، حریص کھاتے ہوئے گنوا دے، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے اس رات کو اگر آدمی ضائع کر دے تو حدیث میں آتا ہے کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ اس ماہ مبارک کے سارے خیر سے محروم رہ گیا. وہ محروم شخص ہے، بدنصیب شخص ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے، بدنصیب انسان ہے، اور وہ بدنصیب انسان ہے اور محروم انسان ہے۔ تو اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام ہی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ سلامتی کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی، اللہ کی مغفرت کی آسمانوں سے بارش ہوتی ہے۔ یہ اتنی متبرک رات ہے، اس بارش کے اندر یہ مغفرت جو بارش ہوتی ہے، رحمت کی، مغفرت کی، سلامتی کی، کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ طلوع فجر نہیں ہوتی۔ تو اس سے اس رات کے اندر اللہ کی مغفرت، اللہ کی سلامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ بھائیوں، اتنی متبرک رات یہ کیسے، کب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 27 کی رات ہے، لیکن احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تحروا فی لیلۃ القدر فی الوتر من شہر رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ اس رات کو جاگنا، ان راتوں کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس رات کے ایک ایک لمحے کو، اس رات کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے، اس لیے کہ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ تاجروں کی تجارت میں اضافہ ہو جائے، رمضان اس لیے بھی نہیں آتا کہ آدمی روزہ رہ کر خوب سوتا ہوا رہے، رمضان اس لیے بھی نہیں آتا کہ آدمی روزہ رہ کر موبائل سے چپکا ہوا رہے، رمضان اس لیے بھی نہیں آتا کہ شاپنگ کے نام پر آدمی رمضان کے پورے ماہ مبارک کو جو ہے وہ یوں ہی شاپنگ کے نام پہ جو ہے وہ گوا دے، افطار کے بعد خوب کھا کر نمازوں کی قضا کرے اور آدمی سوتا ہوا رہے۔ اس لیے یہ نہیں آتا۔ یہ ماہ مبارک، یہ راتیں تو اس لیے آتی ہیں میرے دوستو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سامان کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کر لیں۔ یہ راتیں اگر چلی جائیں گی، یہ لمحے اگر چلے جائیں گے تو اس کی اتنی قیمت ہے کہ پھر آپ 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو اس کا ایک ایک لمحہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ کب آئے گا؟ پھر یہ 11 مہینوں کے بعد آئے گا۔ 11 مہینے تک کون زندہ رہے گا اور کس کی سانس بند ہو جائے گی، اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے۔ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس وقت یہاں جو لوگ موجود ہیں، آئندہ رمضان تک کون موجود رہے گا، کون اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے، ان لمحوں کی قدر کیجیے اور ان لمحوں کے اندر اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا کے جن حالات سے ہم رمضان میں گزر رہے ہیں، یہ حالات پر ذرا نظر دوڑائیے۔ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جنگوں کے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ عصمت محفوظ ہے۔ دین کا نام لینے والوں کو ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس، ان کا تشخص، ان کے دین، ہر چیز پر۔ ایسے موقع پر جنگوں کا ایک جال ہے، کم سے کم جہاں پر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے، خاص طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کی فتح نصیب فرمائے اور باطل کو شرمناک شکست سے دوچار کرے اللہ تبارک و تعالی۔ اگر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا کی تھی کہ اے بار الہ، اگر آج اس مٹھی بھر لوگوں کو اگر تو فتح سے ہمکنار نہیں کرے گا، اگر شکست دے گا تو پھر اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وہ موقع ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو شکست دے کر باطل کو فتح کرے گا
تو پھر اسرائیل کو اسرائیل گریٹر بنانے سے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی ایسا ملک نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ اسرائیل سے مقابلہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ایام میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے۔ 140-160 بچیوں کو 12 اور 13 سال کے بموں کی بارش کر کر مار دیا جاتا ہے۔ وہ اس امت کا حصہ ہے، وہ اس امت کا خون ہے، یہ خون ضرور نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مواقع پر گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باطل ہے اور جو لوگ باطل کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ باطل کی حمایت کرتے ہیں مال کے ذریعے سے یا پھر دوسری چیزوں سے، اپنے اڈوں کے ذریعے سے، اپنی مملکتوں کے ذریعے سے، جو اسرائیل کا اور جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر حق کا بول بالا کرے۔ انتظامی دشواریوں کی وجہ سے میرے دوستو، ہمارے دلوں کے اندر تو یہ خواہش پنپتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جائیں اور اللہ کے راستے کے اندر اپنی گردن کو کٹا دیں، شہادت دے دیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے اس خواہش کے باوجود۔ لیکن اس دنیا کے اندر موجود رہ کے دنیا کے کسی بھی کنارے میں مسلمان بستے کیوں نہ ہو، وہ دعائے خیر تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، اور دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعا اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اے بار الہ، تو اس در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ اور آدمی جیسا ماں کے ساتھ بچہ ضد کر ماں کو منوانے کی کوشش کرتا ہے ہر طرح سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے محبت میں سرشار ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر ضد کیجئے، مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بار بار یہ درخواست کیجئے، بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے اور کہیے کہ اے بار الہ، تیرے در کے علاوہ میرے پاس کوئی در نہیں ہے۔ ہماری مشکلوں کو، ہمارے مسائل کو، ہمارے جان و مال کی حفاظت کو، ہم کو عروج عطا کرنے والی تیرے ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ فتح و شکست کا جو مسئلہ ہے زمین پر طے نہیں ہوتا، فتح و شکست کے معاملے آسمان پر طے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوت باطل اور حق کی شکست کا فیصلہ نہیں کرتی، تو واحد ذات ہے بار الہ، تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو فتح سے ہمکنار کیا جائے، کس کو باطل سے ہمکنار کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر اگر ہم مظلوم بھائیوں کو یاد نہ کریں اور پھر ان مجاہدین کو یاد نہ کریں جو سینہ تان کر اللہ کے قاتل، اللہ کے دین کے قاتل شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو ہمارا جو دل جو سنگ دل ہو گیا ہے، نرم نہیں ہے، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا۔ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو تو آدمی کے اندر اگر طاقت ہے تو طاقت سے روکنا چاہیے، اگر طاقت سے نہیں روکتا تو زبان سے روکنا چاہیے، اگر زبان سے بھی نہیں روکتا ہے تو کم سے کم اس کو دعا اور زبان دل میں تو کم سے کم اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس ماحول میں بھی، جن لوگوں کے دل اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ لوگ باطل کے حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود اس وقت اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینے کا موقع ہے اور باطل کو شکست دینے کا موقع ہے۔ یہ ایام بڑے متبرک ایام ہیں اور ان ایام میں یہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایام، یہ لیلۃ القدر، شب قدر، اس امت کے علاوہ کسی اور امت کی قسمت میں نہیں آئی ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات، یہ لمحے، یہ اوقات دیے ہیں۔ ان اوقات میں ان لمحوں کو غنیمت جانیے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ زندگی کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مرنے کے بعد اگر حسرت کا سما ہوگا، جب قبر میں سو جائیں گے تو
تو اس وقت یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش ایک رات مل جاتی کم سے کم رمضان کی، ایک دن مل جاتا کم سے کم رمضان کا، تو ہم مغفرت کا سامان کر لیتے۔ ابھی مہلت عمر باقی ہے، ابھی عمل کی مہلت باقی ہے، وہ مرنے کے بعد مہلت عمر ختم ہو جائے گی۔ اب یہ مہلت عمر جو باقی ہے، اس مہلت عمر کو ہم غنیمت جانیں، اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور پھر اپنے مرحومین کے لیے، ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اپنے حق کے لیے، ان مجاہدین کے لیے جو حق کے لیے اسلام کا پرچم تھامے ہوئے اپنے سینے پر گولی کھا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہم سب کی دعا جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری مغفرت کا سامان فرما دے۔ اے بار الہ حق کا بول بالا فرما، اے بار الہ باطل کو شکست فاش نصیب فرما، حق کو فتح نصیب فرما۔ باطل جو سازشیں کر رہا ہے اے بار الہ اس کی سازشوں کو ناکام فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔